الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال تعالى ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو کر جا چکا ہے، تو اب رمضان کے بعد کی زندگی ہمیں کیسے گزارنی چاہیے۔ رمضان میں تو لوگ نیک صالح تھے، روزے دار تھے، نیک اعمال کرتے تھے، اچھی زندگی گزارتے تھے، لیکن رمضان کے بعد کے حالات کیا ہونی چاہیے، انسان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، تو اس کے متعلق آج بات ہوگی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کا یہ کام نہیں کہ پھر دوبارہ گناہ کی طرف لوٹے۔ رمضان میں تھا، نیک صالح تھا، اچھی زندگی گزار رہا تھا، عبادتیں کر رہا تھا، لیکن جب رمضان ختم ہو گیا تو پھر واپس جا کر وہی گناہوں میں لت پت ہو جائے، وہی گناہوں کی طرف لوٹ کر چلا جائے۔ ایک مسلمان کا یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ رمضان ختم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے، عید ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ پھر گناہ کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ رمضان کا مہینہ تھا، عید کا دن تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ جب انسان عید کی نماز پڑھ کے واپس جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سے جب جاتا ہے تو بخشائے ہوئے جاتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب گناہ معاف ہو گئے نا بول کو پھر 90 سے گناہ کرنا شروع کرنا، یہ ایک مسلمان کا کام ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہمارے گناہ معاف ہو گئے تو ہمیں ڈرتے رہنی چاہیے۔ مثلا کوئی آدمی کیا ہے، ایک کپڑا ہو، وہ کپڑا داغ دھبے کو اچھی طرح دھو دیا ہے، اب وہ کپڑے پہن کر دوبارہ پہن کر جب جا رہا ہو تو اپنے کپڑے کی حفاظت انسان کرتا ہے کہ کوئی دھبا نہ لگ جائے، کوئی چیز اڑ کے نہ لگ جائے، کوئی گندگی نہ لگ جائے، اس طرح اپنے کپڑے کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اسی طرح مسلمان کو بھی چاہیے کہ اب گناہوں سے پاک ہو گیا ہے تو دوبارہ پھر وہ گناہوں کی طرف نہیں جانی چاہیے، پھر دوبارہ گناہوں کے اندر جا کر گر جانا یہ ایک مسلمان کی یہ نشانی نہیں ہے۔ تو اس رمضان ختم ہو گیا تو اب گناہوں کی طرف نہیں جانی چاہیے۔ سب سے پہلے آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آنکھوں سے بہت سارے انسان گناہ کرتا رہتا ہے، کبھی آنکھ سے گندگی دیکھتا ہے، کبھی بری چیزیں دیکھتا ہے، دوسرے عورتوں کو دیکھتا ہے۔ جتنے بھی آنکھ ہوتی ہے، آنکھ کے گناہ ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آنکھ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ دوسرا، غیبت سے اپنے آپ کو بچانی چاہیے۔ دوسرے گناہ ہو تو اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن غیبت کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کو انسان گناہ بھی نہیں سمجھتا ہے۔ غیبت کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کے اندر کہا ہے کہ جب اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے بولتا ہے تو اس کے گوشت کھانے کی طرح، اللہ خود فرماتے ہیں قرآن کے اندر سورہ حجرات میں۔ تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری مرتبہ غیبت کی بارے میں فرمایا ہے۔ زنا تو چھوٹا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا گناہ غیبت ہے۔ تو اتنا زنا حالانکہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہے کہ اگر کوئی انسان زنا کرتا ہے تو اسے پتھر سے مار کو مرنے مار دینا۔ اتنا بڑا گناہ ہونے کے باوجود بھی اس سے بھی بڑا گناہ کسے بدلاتے ہیں؟ اللہ کے نبی غیبت کو بدلا رہے ہیں۔
تو غیبت انسان، اور اس کو انسان کیا ہے ایک دم چھوٹی چیز سمجھ جاتا ہے، بس دو جنوں بیٹھ گئے تو فلانے کے بارے میں بول لیے، دو آدمی بیٹھ گئے فلانے کی غیبت شروع ہو گئی، تو یہ غیبت انسان اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے، حالانکہ بہت بڑا گناہ بھی ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے اس کو شمار کیا جاتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے لیکن انسان اس کو بہت چھوٹا سمجھ رکھا ہے۔ تو رمضان ختم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب غیبت جتنا چاہے کر سکتا ہے، غیبت جس کی چاہے برائی بیان کر سکتا ہے، جس کے بارے میں چاہے آپس میں بیٹھ کر بول سکتے ہیں، تو انسان کو کیا ہے غیبت کی طرف بھی نہیں جانی چاہیے۔ دوسرا رشوت وغیرہ، رشوت یعنی کرپشن، لنچم جسے تیلگو میں کہتے ہیں، تو اس کی طرف بھی نہیں جانی چاہیے۔ ہمارے یہاں تو اکثر کیا ہے مزدور حضرات دوسرے کاروبار ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر یہ کام زیادہ ہوتا ہے، تو رشوت سے بھی انسان کو اپنے آپ کو بچانی چاہیے۔ اور کیا ہے چوتھی چیز کیا ہے، دھوکے سے اپنے آپ کو بچانی چاہیے، دوسروں کو دھوکہ دینے سے، یہ تو ہر انسان کرتا ہے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا کام والا ہو، بڑے سے بڑے کام والا ہو، ہر انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، چاہے چھوٹا ہی بزنس ہو تو چھوٹا ہی کاروبار ہو، چھوٹا ہی تجارت ہو، دوسرے کو دھوکہ دینے کی انسان کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے نہیں کا مطلب کیا ہے، اسلام میں سے نہیں ہے۔ جب اسلام میں سے نہیں ہے تو امت محمدیہ میں سے بھی نہیں ہوگا، امت محمدیہ میں سے بھی نہیں ہے تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش بھی نہیں کریں گے۔ جب اللہ کے نبی ہی سفارش نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کو عمومی سفارش جب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، یعنی اللہ کے نبی کے کہنے پر بہت سارے لوگوں کو جہنم سے جنت میں ڈالا جائے گا، تو اس کے اندر بھی وہ شمار نہ ہو سکے گا۔ تو چھوٹا گناہ ہے، دنیا کے اندر 5 پیسے کے خاطر اس نے دھوکہ دے دیا، لیکن قیامت کے دن اتنی بڑی سزا انسان کو بھگتنی پڑتی ہے۔ تو دوسرے کو دھوکہ دینے سے اپنے آپ کو بچانی چاہیے۔ اور ایک کام کیا ہے، جھوٹ بولنا، یہ انسان اس کو بھی انسان کیا ہے گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے، منہ کھولے تو کیسا ہونا ہے ویسا زبان پلٹ لیتا ہے، جو منہ کھولے تو جھوٹ بول دیتا ہے، اس کو انسان گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے۔ تو جھوٹ بولنا بھی بڑا گناہ ہے اور اس سے بھی انسان کو بچنی چاہیے۔ تو اس طرح کے بہت سارے گناہ کے کام ہیں، انسان کو ان تمام کاموں سے، ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو اب کرنا کیا ہے رمضان کے بعد کی زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا ہے کہ یا اللہ مجھے ان تمام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو کام میں رمضان میں کرتا تھا ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما کہہ کر اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، غیبت سے بچنے کی توفیق دے، جھوٹ بولنے سے بچنے کی توفیق دے بول کر اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اور نیک کام جو کر رہا ہے، نماز پڑھنا ہے، یا اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق دے کہہ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ تو اب انسان ان گناہوں کے اندر ملوث ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہمارے ملک پر کیا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کے فیصلے ایسے اترتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظالم حکمران اللہ تعالیٰ کو مسلط کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے، تو ہمارے اعمال اگر صحیح نہیں ہیں تو ہمارے حکمران بھی ویسے ہی ظالم ہمارے اوپر مسلط ہوں گے۔ جب ظالم حکمران مسلط ہو گئے اس کے بعد لبو دیبو بولے تو بھی، کتنا پکار لے تو بھی، کتنا روئے تو بھی، کیا کر لے تو بھی، وہ حکمران ٹلنے والے نہیں ہوتے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں رمضان کے اندر جس طرح اعمال صحیح گزار رہے تھے تو رمضان کے بعد بھی اسی طرح صحیح اعمال کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا، ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ اور ہمارے ہر ملک کے حالات ہر انسان جانتا ہی ہے، مسلمانوں کے حالات کیا ہیں، مسلمانوں کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو کتنے گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے، یہ تمام حالات انسان جانتا ہی۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذوق رمضان کو باقی رکھنی چاہیے۔ رمضان کے اندر جو عبادت کا مزہ انسان لے کر بیٹھتا ہے وہ رمضان کے بعد بھی اس مزے کو باقی رکھنی چاہیے کہ رمضان کے اندر سحری کے لیے اٹھتا تھا،
تو وہی مزہ آج بھی وہی کنٹینیو کرنی چاہیے. کیا کرنا ہے؟ اٹھ کر سحری تو کرنے کا نہیں نا، روزہ تو رکھنے کا نہیں نا، بولے تو تہجد پڑھ لینے کی عادت ڈالنی چاہیے. تہجد کے وقت جیسے کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے مرتبہ ہم نے کہا بھی، لوگوں نے بھی دوسروں سے بھی سنا ہوگا کہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی مانگو، کیا مانگنا ہے، میں عطا کرنے والا ہوں. تو وہ رمضان کے اندر جو سحری کے وقت اٹھنے کی عادت ہمیں پڑ گئی ہے، تو اس عادت کو کنٹینیو کر کے اس وقت دوسرے عبادات بہت سارے ہیں، ان عبادات کو کرنی چاہیے. مثلا تہجد وغیرہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یا نہیں تو تلاوت وغیرہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. رمضان میں تو بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، رمضان کے بعد پھر بند کرے تو پھر رمضان آنا پڑتا ہے وہ کھولنے کے واسطے. ایسا نہیں ہونی چاہیے. قرآن کا بھی ایک حق ہوتا ہے. قرآن بھی کل قیامت کے دن ہم سے سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ سے ہمیں شکایت کرے گا، یا اللہ اسے تو قرآن پڑھنا سکھایا ہے، یہ نہیں پڑھتا ہے، دنیا کے اندر مجھے پڑھ کو سکھ کو چھوڑ دیا ہے، تو اے اللہ اسے پکڑ فرما بول کر کل قیامت کے دن قرآن اگر ہمارا کالر پکڑ لیا، اللہ کے سامنے ہمیں روک لیا، تو ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے. تو قرآن کا بھی حق ہوتا ہے، تو اس کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دوسرے کتابیں تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن کیا ہے قرآن پڑھنا بولے تو انسان کو بھاری ہونے لگتا ہے. حالانکہ ہمیں قرآن کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ سے ہمیں کہیں گے اللہ مجھے پڑھنا آتا نہیں نا، بولے تو اللہ یہی پوچھے گا کہ تو پڑھنا سیکھا کہیں کو نہیں، بس 60 سال میں دیا، 70 سال تجھے دیا میں، اس میں تو سیکھا کہیں کو نہیں، اللہ پوچھے گا. تو اس وقت ہمیں کیا جواب دیں گے؟ اگر قرآن نے ہمیں اچھا سیکھنا پڑھنا آتا نہیں تو یہ جب کیا جواب دینا ہے اس کا بھی سوچنا ہے. پڑھنا آتا تھا پھر بھی پڑھے نہیں تو اس وقت کیا جواب دیں گے؟ اللہ کہے گا یہ تو پڑھنا بھی آتا تھا نا، تو کہیں کو پڑھا نہیں. بل کر قرآن نے اگر ہمیں سوال کر لیا کل قیامت کے دن تو ہم اس وقت کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے ہمیں قرآن جس طرح رمضان میں پڑھتے تھے تو رمضان کے بعد بھی اسی طرح قرآن کی تلاوت کرتے رہنی چاہیے. اور اسی طرح ذکر و اذکار جو رمضان کے اندر ہم ذکر و اذکار کرتے تھے، 100 مرتبہ سبحان اللہ ہو، دوسری تسبیح ہو، جو بھی ذکر و اذکار کرتے تھے ان تمام اذکار کو رمضان کے بعد بھی کنٹینیو کرنی چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حلال روزی کی جس طرح ہم رمضان کے اندر فکر کرتے تھے، کیا کرتے تھے کہ حلال روزی سے سحری کرنا، حلال روزی سے افطاری کرنا، کہیں میں حرام روزی سے افطاری کر لوں گا تو میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے، اس کا ثواب ضائع نہ ہو جائے. تو جس طرح انسان رمضان کے اندر فکر کرتا ہے حلال روزی کی، تو اسی طرح رمضان کے بعد بھی اسی طرح انسان کو فکر کرنی چاہیے حلال روزی سے اپنی روزی کمائے، حلال روزی سے اپنا کھانا کھائے، پیٹ بھرے. تو حلال روزی سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور نماز بھی، اور جو جس طرح رمضان کے اندر نماز تراویح کے ذریعے زیادہ پڑھتے تھے یا دوسرے عبادتوں کے ذریعے نماز زیادہ پڑھتے تھے، تو اسی طرح رمضان کے بعد بھی ہم نماز اذکار کو زیادہ کرنی چاہیے. رمضان میں تو 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، لیکن ہمیں رمضان کے بعد وہ نمازیں تو نہیں ہیں، تو کم سے کم 4 رکعت ہی صحیح دوسرے نوافل عبادت، نوافل کی نماز پڑھنے کی عادت ہمیں اسی کو کنٹینیو برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس طرح ہمیں دوسرے اعمال جو رمضان کے اندر اعمال کرتے تھے وہی رمضان کے بعد بھی اعمال کرتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جو انسان، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک جگہ فرمایا، تقوی والوں کی وصف کو، تقوی والوں کی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. تو اللہ تعالیٰ یہاں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب جو انسان تقوی والا ہوتا ہے اس کے پاس اگر شیطان آ کر وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، اس کے اندر الٹی سیدھی باتیں ڈالتا ہے کہ اب تو رمضان ہو گیا اب کیا عبادت کرتا لے، رمضان ہو گیا اب کیا نمازہ پڑھتا لے، رمضان ہو گیا اب تو کیا بھی نہیں، فریڈم مل گیا اب کیا بھی ہوتا نہیں، کیا حد بھی کر سکتے. اس طرح شیطان وسوسے ڈالتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تذکرو، تو اس وقت کیا ہے، اللہ کو یاد کرو. شیطان انسان کے دل میں کیسے وسوسے ڈالتا ہے؟ الگ الگ طریقے سے وسوسے ڈالتا ہے. کسی بھی طرح، جیسے کہ اب آگے بات آئے گی کہ شیطان کتنے طریقوں سے انسان کے دل میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، آگے بات آئے گی. تو الگ الگ طریقے سے انسان شیطان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. جیسے کہ مشہور واقعہ ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ تہجد کے لیے اٹھے تھے.
तहज्जुद के लिए उठे थे तो उनके पास शैतान क्या है, एक नूरानी रोशनी की शक्ल में उनके पास आया और आसमान के अंदर एकदम उजला हो गया, सफेद हो गया, रोशन हो गया, नूर की शक्ल में दिखाई देने लगा और कहने लगा कि अब्दुल कादिर, तुम्हारी इबादत से हम बहुत ज्यादा खुश हैं, लिहाजा आज से तुम्हारे लिए नमाज माफ कर देते। नंबर 2 क्या है, हराम चीजें भी तुम्हारे लिए हलाल बना देते, तुम जो चाहे कर सकते हो, तुम्हारी इबादत से हम बहुत ज्यादा खुश हैं। तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे से भी ज्यादा इबादत गुजार थे, तो उनकी जिंदगी में कभी नमाज माफ नहीं हुई, उनकी जिंदगी में कभी हराम चीज हलाल नहीं हुई, तो मेरी जिंदगी में मेरे वास्ते कैसे हो सकता है, लिहाजा ये शैतान का धोखा है। तो उन्होंने फौरन कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो फिर शैतान क्या है, भागता हुआ जा रहा, जाते जाते फिर और एक बाम डालना चाहा और एक मर्तबा वार किया, कहा कि और ये क्या है, इंसान के फितरत के ऊपर वार करता है। तो उसने कहा, शैतान ने कहा कि तुम अपने इल्म की वजह से बच गए, ये क्या है, बहुत बड़ी चीज है। क्यों, इंसान क्या है, जब इंसान को उसकी तारीफ की जाए तो इंसान उसके खुद पसंदी के अंदर मुब्तला हो जाता है। सही क्या है कि मैं उतना बड़ा इल्म वाला, मैं उतना बड़ा जानता सुन बोलकर इंसान क्या है, खुद पसंदी के अंदर मुब्तला हो जाता है। तो ऐसा वसवासा वो शैतान डालने की कोशिश की। तो उस वक्त फिर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैंने अपने इल्म की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह ने मुझे बचाया है, तो इसलिए मैं बचा। तो इस तरह शैतान क्या है, अलग अलग तरीके से किसी भी तरह इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश इंसान को शैतान करता रहता है। तो इस तरह के वसवसे इंसान को डालता रहता है। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शैतान 6 तरीकों से वसवसे इंसान के दिल में डालता है। कैसे डालता है? नंबर 1, मिनहाजुल आबिदीन के अंदर ये वाकया लिखा है, ये बातें लिखी है। तो नंबर 1, शैतान क्या है, पहले इबादत से रोकता है कि अब तो रमजान हो गया ना, अब क्या इबादत करता ले, अब क्या नमाजा पढ़ता है, बाद में देखेंगे, अब नमाज को जाना को ले, बाद में देखेंगे। इस तरह पहले वसवसे डालता है, ख्यालात डालता है। अगर इंसान उससे तो पहले अटक जाता है, वही पर अटक जाता है, नमाज रमजान हो गया ना, अल्लाह माफ करता ले, अल्लाह बहुत बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह 70 माहों से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, अल्लाह तो माफ कर डालेगा बोलकर इंसान के दिल में इस तरह वसवसे पहले स्टेप ये डालता है। अगर उसमें तो पहले इंसान अटक जाएगा, नहीं अटका, नहीं नमाज पढ़ना बोलकर अगर जाता है, तो उस वक्त शैतान फिर दूसरा स्टेप आगे बढ़ता है। आगे बढ़ के क्या डालता है, कहता है कि अब भी इसकी को बाद में पढ़ लेंगे, उतना जल्दी क्या है, नमाज का टाइम बहुत है, अब 12 बजे शुरू हुआ तो 3 बजे तक ज़ोहर का टाइम रहता, कब भी पढ़ ले जा, जमात से पढ़ना क्या भी जरूरी नहीं ना। फिर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक असर का टाइम रहता, कब भी पढ़ ले जाना। इस तरह शैतान के दिल में, शैतान क्या है, इंसान के दिल में दूसरा स्टेप ये डालता है, अब भी इसके बाद में पढ़ेंगे, जरूरत ये काम कर ले, उसके बाद जाकर दूसरा नमाज पढ़ता है। तो इस तरह दूसरा स्टेप इंसान को डालता है। अगर जब भी इंसान कामयाब हो गया, नहीं अब भी पढ़ना बोलकर आता है, नमाज के लिए अगर आ भी गया, तो उस वक्त तीसरा स्टेप इंसान के दिल में डालता है कि जल्दी नमाज को जल्दी पढ़े, दूसरे काम कितने छोड़ को आता है, दुकान का कौन नहीं है, खाना खाना है, वो काम करना है, ये काम करना है बोलकर तीसरा स्टेप कर डालता है और जल्दी जल्दी इबादत करने की तरफ लगाता है। क्यों जल्दी? ताकि अधूरा रह जाए, कोसा की काम से जल्दी जल्दी नमाज में अल्लाह अकबर बोलकर 3 मरतबा 2 सजदे कर दिया, फौरन मस्जिद से भागने की फिक्र में लगा रहता है। तो तीसरा स्टेप क्या करता है कि जल्दी जल्दी इबादत करे। वो इबादत क्या है, अधूरे रह जाए या नहीं बोले तो नमाज के अंदर ध्यान ही ना रहे, नमाज के अंदर भी वोज कारोबार का ख्याल, वोज खाने का ख्याल, वोज दूसरे कामों का ख्याल, इस तरह जल्दी जल्दी करके नमाज को खत्म करके वो वहां से इबादत को खत्म करके वो डालने की कोशिश करता है। अगर वो भी अच्छा पार कर लिया, इंसान अल्लाह वाला था कि वो भी पार कर लिया, क्या जल्दी जल्दी नेसर का इत्मीनान से नमाज पढ़ लिया, इत्मीनान से नमाज पढ़ रहा हो, तो उस वक्त चौथा स्टेप शैतान क्या करता है, इसके अंदर रियाकारी का डर डालता है। अब तू कैसा भी नमाज पढ़ता है, बहुत आराम से नमाज पढ़ता है ना, अब देख अल्लाह वाला, तू कितना बड़ा अल्लाह वाला बन गया, देख ते लोग क्या समझेंगे, इबादत गुजार समझेंगे, रमजान में इसने रमजान के बाद भी बच्चा नमाज पढ़ता है, कितना बड़ा अल्लाह वाला अच्छा बन गया, रमजान में जाको 5 चिल्ला जमात में जाको अच्छा बन गया। इस तरह बहुत सारी बातें क्या है, रियाकारी के दिल के अंदर डालना शुरू करता है। तो 5वां स्टेप, चौथा स्टेप ये डालता है
اگر انسان وہ بھی پار کر لیا، کیا پار کر لیا؟ یعنی ریاکاری نہیں کرے بغیر، کیا ہے، صرف اپنی نماز کی طرف اخلاص کے ساتھ انسان اگر نماز کو ختم کر لیتا ہے تو اس وقت اخلاص کے ساتھ اگر خیال ختم کر لیا نماز کو تو 5واں سٹیپ یہ ڈالتا ہے، کیا خیال دل میں ڈالتا ہے شیطان وسوسہ کہ خود پسندی کا خیال انسان کے اندر ڈالتا ہے۔ تو دیکھ کتنا اخلاص کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ ڈالے گی، کتنے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو خود پسندی کا اپنے عبادت کو انسان کیا سمجھے گا؟ بہت بڑی چیز سمجھے گا۔ میں تو عبادت کر رہا ہوں، دوسرے انہیں وہ بھی کرنا نہیں۔ میں تو 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں، دوسرے انہیں وہ بھی کرنا نہیں۔ میں تو 4 رکعت سنت نماز پڑھا، دوسرے انہیں وہ بھی کرنا نہیں۔ میں تو 10 روپے صدقہ کریا ہوں، دوسرا انہیں وہ بھی کرنا نہیں۔ اس طرح کیا ہے، خود پسندی کا نشان انسان کے دل کے اندر وسوسہ یہ ڈال دیتا ہے۔ اچھا، اگر انسان یہ بھی پار کر لیتا ہے تو اس وقت کیا ہے، انسان کے دل کے اندر سب سے بڑا چیز یہ ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب انسان کے دل کے اندر سب سے بڑی یہ ڈالتا ہے کہ تو چھپ کو عمل کر، کسی بھی دکھنا کو، تو چھپ کو عمل کرے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے باہر لا کے رکھ دے گا۔ قرآن کے اندر بھی ہے، دیکھ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر فرمایا کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے، اگر تم پہاڑ کے اندر جا کر، پہاڑ کے اندر جو گہا ہوتا ہے اس گہے کے اندر بھی تم عبادت کرو، چٹان کے اندر چھپ کر بھی تم عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے باہر ظاہر کر کے رکھ دے گا۔ تو شیطان سب سے بڑا وسوسہ یہ انسان کے دل میں ڈالتا ہے، دیکھ تو پہاڑ کے اندر چھپ کو رہے تو بھی عبادت اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا، بلکہ قرآن میں بول ڈالا، تو اب چھپ کو عبادت کر تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے لا کر رکھ دے گا۔ تو اب انسان کے دل میں اب کیا ہے، بڑپن کا خیال آنا شروع ہوتا ہے، کب اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے لاتا، میری عزت کب بڑھاتا بول کر انسان کیا ہے، اس کی تلاش میں رہتا ہے کہ میری عزت کب بڑھے گی، لوگوں کے سامنے میرے اعمال کب مشہور ہوں گے، لوگوں کے سامنے میں کب اللہ والا بنوں گا بول کر اس کی طلب کے اندر، لوگوں کے درمیان مشہور ہونے کی طلب انسان کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ میں فلانی عبادت کریا ہوں، اب لوگوں کو معلوم ہو گیا، فلانے آدمی کو میں ہیلپ کریا ہوں، اب لوگوں کو معلوم ہو گیا، کئی ساتھوں بھی معلوم ہو جاتا ہے، میں عبادت کرے تو میں چھپ کو کرتا ہوں، میرے تو کیا بھی خیال نہیں ہے، میں کیا بھی دکھاوے کے واسطے کریا نہیں نا، میں تو چھپ کو کریا نا، پھر بھی اللہ تعالیٰ ظاہر کریا تو میں کیا کر سکتا ہوں اسے۔ اس طرح شیطان کیا ہے، چھٹا حملہ انسان کے دل کے اندر کرتا ہے، اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ جب آتا ہے تو انسان کیا ہے، مشہور ہونے کی طلب کے اندر بیٹھا رہتا ہے کہ کیسا بھی میں فیمس ہو جانا، عبادت کی وجہ سے، میری نمازوں کی وجہ سے، میری تلاوت کی وجہ سے۔ تو اس طرح شیطان کیا ہے، انسان کے دل کے اندر وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اس وجہ سے انسان کیا ہے، مشہور ہونے کی طلب میں بیٹھا رہتا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے، اب ان وسوسے آتے ہیں تو اس کو کاٹنے کا طریقہ کیا ہے، اس طرح کے خیالات آئے تو اس کو کس طرح کاٹنی چاہیے۔ تو نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، اس آیت کے اندر اللہ نے کہا کہ تذکروا، اللہ کو یاد کرو۔ کیا یاد کرنا ہے؟ اللہ نے کہا یاد کرو۔ کیا کیا یاد کرنا ہے؟ نمبر 1، اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب جب اس طرح کے خیالات آئے تو دعا پڑھنی چاہیے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس طرح کچھ بھی انسان پڑھ سکتا ہے اس طرح کے وسوسے ختم کرنے کے لیے۔ دوسرا کیا ہے، اللہ کی نعمت کو یاد کرنا کہ اللہ نے میرے واسطے روزی عطا فرمائی ہے، مجھے اچھی صحت عطا فرمائی ہے، میرے ہاتھ پاؤں صحیح رکھا ہے، میرا آنکھ کان صحیح رکھا ہے، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو جو انعامات دیے ہیں ان انعامات کو، ان نعمتوں کو یاد کرنی چاہیے۔ آنکھ ہے، کان ہے، بدن ہے، صحت ہے، گھر ہے، مال ہے، تجارت ہے، بیوی بچے ہیں، اس طرح جتنے بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرنی چاہیے۔ اس سے یاد کر کے جب اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دیا تو کم سے کم اس کے واسطے 2 رکعت نماز تو بھی میں پڑھنا نہ بول کر اس طرح وسوسوں کو ختم کرنی چاہیے۔ تیسری چیز، آخرت کو یاد کرنی چاہیے۔ آخرت کو یاد کر کے اپنے وسوسے کو ختم کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، جہنم کو یاد کرنی چاہیے۔ اگر میں اب کیا ہے ان شیطانی وسوسوں میں آ کر عبادت چھوڑ دوں گا تو کل قیامت کے دن اللہ مجھے جہنم میں ڈالے گا، تو اس وقت میں کیا کر سکتا ہوں بول کر اپنے آپ کو آخرت کے اندر جہنم کو یاد کرنی چاہیے۔ نمبر 5، پل صراط کو یاد کرنی چاہیے
یہ پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، اس کے اوپر سے میں صحیح سلامت نہیں گزروں گا تو میرا کیا ہو جائے گا۔ تو اس طرح وسوسہ انسان کے دل میں آتے ہیں تو اس وقت ان چیزوں کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کو اللہ نے کہا تذکرو، ان چیزوں کو یاد کرو۔ اچھا، اور جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اس کے لیے 2 باغ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ 2 باغ کیا ہیں؟ جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان کا واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک نوجوان تھا جو نماز پڑھتا تھا، نماز پڑھ کے فوراً اپنے گھر کی طرف جاتا رہتا تھا، تو راستے میں اسے کیا ہے ایک عورت اسے ہمیشہ کیا ہے اپنی طرف محبت کی طرف بلاتی تھی کہ میری طرف آؤ، مجھ سے محبت کرو بول کر۔ تو وہ آدمی کیا ہے کبھی بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا وہ نوجوان۔ تو اس کے بعد کیا ہے ایک مرتبہ اس نے بلایا تو اس کی طرف وہ چلا گیا، جانے کے بعد اس کے پاس گیا، جا کر کھڑا ہوا تو فوراً اس کے دل میں ہے نا یہ آیت یاد آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، جو آیت ہے وہ آیت اس کو یاد آ گئی تو فوراً وہ آیت کا غلبہ اتنا تھا، اللہ کا ڈر اس کے اندر اتنا آ گیا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ بے ہوش ہو کے گر گیا تو اس کے بعد کیا ہے فوراً اس کو لے اپنے اس کے ماں باپ جو تھے وہ آ کر اپنے گھر بلا کر لے گئے، اس کا دوائی وغیرہ علاج وغیرہ کیا تو وہ اٹھ کر بیٹھا۔ بیٹھنے کے بعد اپنے والد سے تمام واقعہ اس نے بتایا۔ بتانے کے بعد اس کے بعد جب عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس کو دیکھنے کے لیے آئے، تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب آئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہی اس کے دل میں اور بھی ڈر پیدا ہو گیا، اور بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے اس نوجوان کے اندر آ گیا اور اس آیت کا خوف اور بھی زیادہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک چیخ ماری، فوراً اس کی جان نکل گئی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اس کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے گئے تو اس وقت اس آیت کے جو تمام واقعہ ان کے والد نے عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے قبر کے پاس کھڑ کر یہ آیت فرمائی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جنت عطا فرماتے، تو لہٰذا اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے 2 جنتیں عطا فرمائی۔ تو اس طرح ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنی چاہیے۔ رمضان میں جس طرح انسان اللہ سے ڈرتا تھا تو اسی طرح رمضان کے بعد بھی انسان کو اللہ سے ڈرنی چاہیے۔ اب انسان رمضان کے بعد گناہ کرتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ ایک آدمی ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، تو ان کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حضرت مجھے گناہ کرنے کا بہت شوق آتا ہے، مجھے دل کے بھی گناہ کریں گے بول کر کواتا ہے، میں کیا کرنا؟ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نمبر 1 ایک کام کر، جب بھی تجھے گناہ کرنے کا ارادہ ہوا تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے۔ جب بھی تجھے گناہ کا ارادہ ہوا تو ایک کام کر، اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے۔ تو اس نے کہا حضرت اللہ کا رزق کھائی نہیں سر کا میں کیسا رہ سکتا ہوں، اللہ کا رزق اتنا میں کبھی کھاتا سو، پوری دنیا وہی کھاتی نا۔ تو اللہ نے ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب اللہ کا رزق کھاتا ہے تو اس کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ کس کا کھاتا ہے کہ اس کے پلیٹ میں چھید کئی کو ڈالتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت ایسا ہونا نہیں۔ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا ایک کام کر، ویسا نہیں ہو سکتا ہے تو اللہ کے ملک سے باہر ہو جا، اللہ کا جتنا ملک ہے اس سے باہر ہو جا کر گناہ کر لے گا۔ کہاں پر؟ یا اگر رزق کھانا چھوڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا ہے تو اللہ کے کام کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جا۔ تو آدمی کہنے لگا حضرت پوری دنیا اللہ کی ملک ہے تو میں کہاں پر وہاں پر کہاں جا کو گناہ کر سکتا ہوں، یہ تو ہونے والی بات نہیں نا۔ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا یہ بھی ہو سکتا نہیں، ایک کام کر اللہ کو چھپا کو گناہ کر، ایسا جگہ گناہ کر اللہ کو دکھے جانی، ایسی جگہ جا کو گناہ کر۔ تو اس نے کہا کہ حضرت یہ بھی ہونے والی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ جاننے والا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اس کو چھپا کو کیسا میں گناہ کرنا؟ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا یہ بھی ہوتا نہیں، ایک کام کر، ملک الموت فرشتہ تیرے جان لینے آتا نا، ایک کام کر اس سے ذرا ٹائم لے توبہ کرنے کے واسطے، گناہ کردہ کو ملک الموت آیا تو ذرا ٹائم لے کہ میں توبہ کر لے تم میں بول کر ٹائم لے اس کے پاس سے۔ تو آدمی کہنے لگا حضرت موت تو فکس ہے، کب آنا ہے تو آ جاتی، لیکن ٹائم ہی ان کو دیتا، ہرگز دیتا نہیں، آتے ہی جان کاٹ لے کو چل جاتا۔
तो इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अच्छा ये भी हो सकता नहीं, एक काम कर, तीसरा पांचवा काम ये कर कि कब्र में मुनकिर नकीर सवाल करने आते ना, उन्हें को जब वहां से भगा दो, खबर में सवाल करने आओ ना को बोल, तो वो तो भी कर। तो वो आदमी कहने लगा कि ये भी नहीं हो सकता। तो उसने फिर इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अच्छा ये भी नहीं होता, अल्लाह ताला क़यामत के दिन ते जहन्नम का फैसला करा, तो मैं जहन्नम में जाता नहीं बोलो खड़ जा, मैं जहन्नम में जाता नहीं को बोलकर खड़ जा बोले। तो वो आदमी कहने लगा कि हजरत जब तो फरिश्ते खरीद लग जाके तो भी डाल देना, जब मैं क्या कर सकता हूँ। तो इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा जब तुझे किसी कोसा भी चीज नहीं कर सकता है तो गुनाह भी न को कर, गुनाह भी न को कर। गुनाह करने के बाद ये तो इसमें से कोसा भी काम नहीं कर सकता है तो गुनाह भी न को कर। अल्लाह के सामने कल क़यामत के दिन जाना है, जहन्नम में जैनी सर का बच भी नहीं सकता, तो कम से कम गुनाह ना कर। तो ये बात कही तो आदमी के ऊपर बहुत ज्यादा असर हुआ और वो आदमी क्या है सच्ची पक्की तौबा करके वहां से चला गया। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि गुनाह के काम को नहीं छोड़नी चाहिए, गुनाह के काम नहीं करनी चाहिए। और अगर इंसान के दिल में वसवसे आए तो क्या ख्याल करनी चाहिए, क्या पढ़नी चाहिए। जब भी इंसान के दिल में वसवसे आए तो नंबर 1 औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़नी चाहिए। नंबर 2 ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अगर वो नहीं तो ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़नी चाहिए। जब इंसान के दिल में कुछ भी वसवसे आए तो तीसरा काम क्या है, सूरतुल फलक और सूरतुन नास, इन सूरतों को पढ़ के वसवसे खत्म करनी चाहिए। नंबर 4 अगर ये भी नहीं तो ये भी एक कर सकते हैं, आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिही, ये तो भी पढ़ सकते हैं। नंबर 5 अगर ये भी नहीं तो पांचवा काम ये करनी चाहिए वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। इन पांचों अमाल में से कोई भी एक अमल कर सकते हैं जिससे इंसान के वसवसे आसानी के साथ खत्म हो जाते हैं। पढ़ते ही फौरन चल जाते क्या बोले तो इसकी आदत डालनी चाहिए कि फौरन जब भी इंसान के दिल के अंदर गुनाह का वसवसा आए तो इन अमाल को करते रहनी चाहिए। करते रहेंगे तो वसवसे इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता खत्म होंगे। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।